دوست احباب بزرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موہن جی مدرسہ تسبیح اہل سنت تسبیح چشتیہ، یہ بھی فیضان قریب نواز کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے صحن میں ذکر شہدائے کربلا، تو آپ نے انعقاد کیا اور سبحان اللہ پورے جوش و خروش کے ساتھ بیداری کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے، جو اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کا پیغام ہے، جو بھی امام حسین نواسۂ رسول شہزادہ زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہ کا عاشق ہوتا ہے، وہ نہ کسی کی سنتا ہے نہ پرواہ کرتا ہے۔ صدیاں گزر گئی، چیختے چیختے، اعلان کرتے کرتے، فتوے لگاتے لگاتے، مگر جیسے ہی محرم شریف آتا ہے دیوبندی وہابی چیختا ہے اور سنی وہابیوں کا بینڈ بجا دیتا ہے۔ یہ بینڈ دیوبندیوں کا بجتا تھا، بجتا ہے اور قیامت تک بجتا رہے گا انشاءاللہ۔ دیوبندیوں کا بینڈ بجانا ہم کو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے، باجے بجانا ہم کو شیر سنت نے سکھایا ہے، باجے مجھے بجا دینا یہ ہم کو مشاہدے ملت نے سکھایا ہے۔ دیوبندیوں کے باجے بجانا، سنیوں کے باجے بجانا، اس علاقے کے اندر 45 سال رہ کر علاقے والوں کو اور حق و علماء، حق و شہداء، ذمہ داران کو حضور معصوم ملت نے سکھایا ہے، اور وہ جب گئے ہیں تو یہ پیغام دے کے گئے ہیں، یہ اعلان کر کے گئے ہیں، یہ درس دے کے گئے ہیں، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامن محمد۔ آپ کو کیا بتاؤں، یہ جذبات یا آپ ذمہ داری ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہو کہیں ہو پلانے نہیں۔ ابھی مولانا سبحان بیٹھے ہیں، عرض کا بیان نہیں دے سکتے ہیں کہ پلانے ہے، اٹھا لیتے ہیں وقت آنے کے، ہے نا، ہاتھ میں ایسا کبھی ہم چند کی پہلے سے تیاری کیوں کان کھول کر سنو کر ہو، تمہیں نہیں پتا جنگ تیاری سے نہیں حسین کے ناروں سے جنگ کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک جنگ سر اٹھا کے جیتی جاتی ہے اور ایک جنگ سر کٹا کے جیتی جاتی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ جنگ صرف سر اٹھا کے ہی جیتی جاتی ہے۔ تاریخ اگر نہیں آ جائے تو ہم سے آ کے پوچھ لو، ہمارے پاس نہ آپ آؤ تو اعلیٰ حضرت سے جا کے پڑھ لو۔ جنگ جب سر اٹھا کے جیتی جاتی ہے تو اس جنگ کو میدان بدر کہا جاتا ہے، اور جنگ جب سر کو کٹا کے جیتی جاتی ہے تو اس جنگ کو میدان کربلا کہا جاتا ہے۔ ہم سر اٹھا کے بھی جیتے ہیں، سر کٹا کے بھی جیتے ہیں، لیکن ایک پہلو ہے جو اہل حق کا نہیں ہوتا ہے، یا تو سر اٹھتا ہے یا سر کٹتا ہے، یا تو سر اٹھتا ہے یا سر کٹتا ہے۔
مگر اہل حق کا سر کبھی بھی جھکتا نہیں ہے۔ دیوانے نے کہا، مستانے نے کہا، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مر گئے تم یزیدیو، زندہ میرا حسین ہے۔ کیا کہنے پوچھو مولانا سبحان صلی اللہ علیہ وسلم دائما اینا مکان سے پوچھو کہ یہ میرے پاس تعریف کے لیے آئے تو میں نے منع کیا تھا کہ نہیں کیا؟ گھنٹہ بھر یہ میرے پاس بیٹھے رہے، بہت پسند رہے، ساری باتیں انہوں نے بتائی۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، لیکن میں لگاتار 2 پروگرام کے بعد کسی کا پروگرام نہیں کرتا ہوں، اور سفر کر کے آیا ہوں، آرام بھی نہیں ملا ہے، مگر بات یہ ہے کچھ لوگوں کا آرام حرام نہیں کرنا تھا۔ کیا کہنے اور وہ کرنا ہم کو ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ دیوبندیت کا جینا حرام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے، کا جینا حرام کریں گے، وحدت کا پیغام عام کریں گے۔ آپ کے سامنے اخلاق بھائی نے ایک کرامت معصوم کے بیان کری۔ سبحان اللہ، سبحان 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 اللہ، یہ اولاد شیر سنت کی ہیں۔ سبحان اللہ، حکیم جی کی نہیں ہے، صحیح ہے، یہ شیر سنت کی اولادیں ہیں، حکیم جی کی نہیں ہے۔ ہاں جو سمجھنے والا ہے سمجھ جائے گا۔ جا کے بتاؤ شیر سنت کے خاندان ان کی اولادوں کو اٹھاؤ گے تو کوئی آنکھیں کھولتا ہے، کوئی کمر کھولتا ہے، کوئی مزار ہلا کے دکھاتا ہے۔ آنکھیں کھولے انتقال کے بعد زمانہ اسے مشاہدہ ملت بولے، جو قبر کھولے 11 مہینے کے بعد زمانہ اسے مشہور ملت بولے، اور جو قبر ہلائے 6 مہینے کے بعد زمانہ اسے معصوم ملت بولے۔ یہ اس خاندان کو میں جانے اللہ عطا کیا گیا ہے۔ معجون کھانے والے معجون کھاتے رہ گئے، معجون کھانے والے معجون کھاتے رہ گئے، اور یہ دیوانے محمد رسول کا پتہ بتا کے چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ درس دے کے چلے گئے۔ کیا درس دیا؟ یہی درس دیا، لہت میں شیر کوئی شہجہ ڈھانپ لے کے چلو، ارے ناسون تھی چڑھا بنا بنے گی وہی پرانے 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 ہاتھ دے۔ کیا بات ہے، مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرامت دکھائی تھی، تب بھی چون 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 ہوا تھا، ایسا نہیں ہے تب نہیں ہوا تھا، تاریخ اٹھا کے دیکھو تب بھی پیٹ میں مروڑے پڑی تھی، کیونکہ کچھ لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ کرامت دکھانا صرف ایک ہی ہمارے ہی خاندان کی عادت ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تم اللہ کی راہ میں قربانی ہو، تم اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ، پھر کرامت جب اللہ والا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اختیار دیتا ہے، پھر وہ کرامت دکھاتا ہے۔ جب وہ کرامت دکھاتا ہے تو کبھی غوث اعظم بنا کرتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے تو کہیں غریب نواز بنا کرتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے تو کہیں سید سالار بنتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے کہیں والد سے بات بنتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے تو کہیں معلوم میں سمنا بنتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے کہیں علیہ میں سامنے کا نہیں بنتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے تو والد سے دیوا بنتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے اعلیٰ حضرت بنتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے مفتی اعظم بنتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے شیر سنت بنتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے مشاہد ملت بنتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے مشہور ملت بنتا ہے، جب وہ کرامت دکھاتا ہے معصوم ملت بنتا ہے۔ اب ایک بات بتائیں، ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے کرامت، معجزہ اور کرامت، خرق عادت۔
معجزہ اور کرامت جو عقل میں نہ آئے، جب یہ نبی سے وارد ہو تو فرمایا گیا اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جب ولی سے وارد ہو تو فرمایا گیا اس کو کرامت کہتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا؟ آیا لیکن مٹھی پر اندر پتھر کنکر، جہالت کا باپ سمجھا کہ میں ہی سمجھا، باقی کوئی کچھ نہیں سمجھا، مگر اسے نہیں پتا کہ وہ کچھ نہیں سمجھا، اس کی مٹھی میں بند کنکر بہت کچھ سمجھا۔ اور اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں آپ نے کہا کہ بتاؤ مٹھی میں کیا کیا؟ حضور نے فرمایا میں بتاؤں مٹھی میں کیا کیا، یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا کیا، میں بتاؤں مٹھی میں کیا، یا جو مٹھی میں وہ بتائے کہ میں کیا۔ اسے تو پتا تھا نا اتنا پتھر ہے، تو جانتا تھا نا، سوچنے لگا ہوگا ہاں اس کے پاس تو زبان نہیں ہے، یہ بولے گا کیسے، اس کے پاس تو کان نہیں ہے، سنے گا کیسے، مٹھی میں تو میں کنکر لایا ہوں، پتھر لایا ہوں، اس میں جان نہیں ہے، کلام کرے گا کیسے۔ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو کون بولا ہاں بتائیے کہ آخر مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ آپ کیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ذرا کان کے قریب لے کر جا، جب کان کے قریب لے کر گیا تو کنکر پتھر بول رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ حضور اللہ کے پیارے نبی اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ کنکر پتھر بولنے لگے، انہوں نے اپنا بکار میں مٹھی کھولی، کنکر پتھر پھینکے اور بولا ان کا تو جادو پتھروں پہ بھی چلنے لگا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ واقعہ بیان کرنا نہیں جا رہا تھا، کیوں بیان کیا؟ کیا مطلب؟ حضور نے معجزہ دکھایا، اور جس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضور نے معجزہ دکھایا، کنکر سے کلمہ پڑھوا کے دکھایا، کنکر سے کلمہ بلوا کے دکھایا، بے زبان سے بلوا کے دکھایا، بے کان سے بلوا کے دکھایا، بے جان سے بلوا کے دکھایا، مگر جس کی آنکھیں اندھی تھی آگے عداوت رسول میں، حسد حضور میں، حضور کی حسد میں جس کی آنکھیں اندھی تھی وہ کنکر پھینک کر کیا بولا کہ ان کا جادو تو پتھر پر ہی چلنے لگا، یہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ معاذ اللہ پتہ چلا کیا مطلب، یعنی جس کی آنکھوں میں پردہ پڑ جائے پھر اسے نبی کا معجزہ بھی نظر نہیں آتا ہے اور ولی کی کرامت بھی نظر نہیں آتی ہے۔ جو نبی کے جو معجزے کا انکار کیا وہ ابو جہل بنا، اب جو ولی کے کرامت کا انکار کرے گا وہ ابو جہل کا چیلا ہوگا۔ یہ چیلا اور شاگردی چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے۔ اس نے معجزے کا انکار کیا، آج چیلے کرامت کا انکار کر رہے ہیں، آج چیلے اللہ والوں کی طاقت کا انکار کر رہے ہیں۔ مگر قرآن پڑھو اللہ والوں کی تقریر پر، ان کی عظمتوں پر، ان کی نفاتوں پر کہ وہ بھی گاہے بگاہے بار 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 بیچ بیچ میں درمیان درمیان اپنی طاقت دکھاتے رہتے ہیں، اپنا معجزہ اپنی طاقت دکھاتے رہتے ہیں، اپنا اللہ اکبر عظمت دکھاتے رہتے ہیں، اور زمانے کو یہ بتاتے رہتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں، مرتے ہیں وہ حق کے نام پر۔ اللہ اللہ اور تو کس نے مسیحا کر دیا۔ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مظہر اعلی حضرت، خانقاہ حشمتیہ، نعرے رسالت۔ بات ابھی بہت باقی ہے، بہت کچھ کرنی ہے اور تھوڑی بہت ہو چکی ہے۔ آج آپ حضرات سے کچھ ذمہ داری والی باتیں کریں گے، کیونکہ آپ حضرات الجامعۃ الحشمتیہ مشاہد نگر پپرا ماہم سے متصل قریب کے رہنے والے لوگ ہیں۔ آج آپ سے مجھے کچھ سوال بھی کرنا ہے، کچھ باتیں بھی پوچھنی ہیں اور کچھ باتیں بتانی ہیں۔ کچھ لوگوں کے چہرے سے نقاب بھی ہٹانا ہے، کچھ بہروپیوں کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لا کے رکھنا ہے تاکہ آپ بہروپیوں کو پہچان سکیں اور حضور معصوم ملت کے غداروں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے،
جب کسی اللہ والے نے کرامت دکھائی ہے تو جو ان کے حاصل رہے انہیں کرامت حاصل نہ ہو پائی. وہ پہلے اللہ والے سے حسد کرتے تھے, اس کی برائی کرتے رہے, اور جب اللہ والے نے کرامت دکھائی تو پھر وہ اس کی برائی پہ اتر آئے. وجہ ان کی حسد ہے, ان کی جلن ہے. ورنہ جب معصوم ملت کے ساتھ محرم شریف کو اپنی کرامت دکھائی تو اس کے بعد 9 محرم شب عاشورہ شریف پھر معصوم ملت نے کرامت دکھائی ہے. پہلے 7 محرم کو جب کرامت دکھائی تو بہت لوگ چون کرنے لگ گئے. جیسے کرامتیں اللہ والوں کی جب دکھائی ہیں تو اس میں کرتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں. یہی مشاہدے ملت نے جب آگے بولی مثال کے بعد دنیا بھر کے اعتراضات شروع ہو. مشہور ملت کی قبر شریف سے جب باہر آئے اور اس کے بعد 11 مہینے کے بعد مانگا جب باقی سے تو آپ کو صحیح سلامت بالکل نظر آیا. دنیا بھر کی خرافات ہوئی اور وہی طریقہ آج بزرگوں کے ساتھ ہے. مگر دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا, دیکھنے والی نظروں نے دیکھا, نہ مشاہدہ ملت کی رہا کوئی مجمع کا طرف آیا, نہ مشاہدہ ملت کی رہا کوئی عاشقوں کو روک آیا, اور نہ معصوم ملت کی رہا کوئی حضور خطا پایا. اصل اسی بات چلن اسی بات علاقے میں اتنا بڑا مجمع کیوں ہو گیا, اتنی بھیڑ کیوں ہو گئی, جنازے میں اتنی پبلک کیوں آ گئی. جنوری کا مہینہ تھا, کھٹا کھٹی کی سردی تھی, آسمان سے بالکل ایک دم ٹھنڈ برس رہی تھی, لوگ کمبل اور لحاف اوڑھے لیٹے ہوئے تھے. لیکن جب سنا کہ معصوم ملت اس ڈالے پانی سے رحلت فرما گئے, لوگوں نے کمبل پھینک دیے, لحاف پھینک دیے, آرام گاہیں چھوڑ دی اور روڈ پر نکل آئے کہ اب معصوم ملت کے جنازے میں شرکت کرنا. اب ان کے جنازے کو کانگا دینا ہے. آپ کی نگاہوں نے دیکھا کہ سعداللہ نگر کی سرزمین پر تاریخ رقم کرنے والا ایک ازدحام نظر آیا. اہل سنت و جماعت کا تاریخ رقم کرنے والا ایک ازدحام نظر آیا. جب تاریخ رقم کرنے والا یہ ازدحام سعداللہ نگر کی سرزمین پر نظر آیا تو وہ لوگ جو پوری زندگی معصوم ملت کی مخالفت کرتے رہے خلبلی مچ گئی, ہلنے لگ گئے کہ ہماری تو پوری بنیادیں ہل کے رہ گئی ہیں. ہم نے تو بڑی بڑی باتیں کری تھی, مگر یہ عاشق صادق جب دنیا سے گیا ہے تو اپنی طاقت دکھا کے جا رہا ہے, اپنی عظمت دکھا کے جا رہا ہے. تب جب دیکھا کہ علاقے بھر کا تمام سنی معصوم ملت کے جنازے میں آیا, پوچھنا چاہتا ہوں تم کیا معصوم ملت کے جنازے میں دعوت دی گئی تھی؟ کیا جنازوں کی دعوت ہوتی ہے؟ نہیں. آپ کو بھیجا گیا جب آنے کے لیے؟ نہیں. کیوں گئے تھے آپ؟ کس لیے گئے تھے آپ؟ کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس علاقے کے اندر شیر کے شہر سنت کی اولادوں میں سے ایک معصوم ملت کی وہ ذات ہے جس نے اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنا وطن چھوڑ دیا, اپنے بچوں کو چھوڑ دیا. ہمیں آج بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے سے تھے اور ہم تنظیم میں ہاتھ کرتے تھے اور ابو خط کے ذریعے بات کیا کرتے تھے. اس ٹائم ویڈیو کال نہیں تھا, ٹیلی فون نہیں تھا, موبائل نہیں تھا. 3 مہینے کے بعد جب آپ یہاں سے جاتے تھے تو ہم اسٹیشن پہ جا کے آپ کے آنے کا انتظار 2 گھنٹے پہلے سے کرتے تھے. آنکھیں روتی تھی جب آپ گھر پہ آتے تھے, مہینہ بھر نہیں ہوتا تھا, کبھی 10 دن کبھی 15 دن, اور واپسی کے لیے جب سامان تیار کرتے تھے تو ہم اپنے حضرت سے کہتے تھے ابو ابھی تو آئے ہیں, ابھی مت جائیے. 3 مہینے کے بعد آئے تو حضرت فرماتے تھے بیٹا تمہارے دادا جان نے انتقال کے وقت ہم کو جو رسم دیا تھا تو یہ نہیں دیا تھا کہ گھر پہ بیٹھے رہنا, بلکہ یہ رسم دیا تھا علاقے میں جانا, کفن باندھ کے اگر مر جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے, اگر بچ جاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے. چھوڑ دیا, ہم لوگ کو روتا ہوا چھوڑ کے ہم چلے آتے اور مت کا صبر کرو, ہم پھر آئے. 1 مہینے بعد آئے, 1.5 مہینے بعد آئے, ہم لوگ پھر انتظار کر رہے. ہمارے ابو آنے والے, ہمارے ابو آئے ہیں, انتظار کر رہے.
لیکن حضور معصومہ ملت ایک بات بتا دوں، معصومہ ملت شیر سنت کی اولاد ہے، مظہر اعلیٰ حضرت کا خون ہے، ان کے لیے علاقوں کی کمی نہ تھی، وہ بمبئی بھی جا سکتے تھے، وہ گجرات میں بھی جا سکتے تھے، ان کے لیے علاقوں کی کمی نہ تھی، مگر انہوں نے اس علاقے کا اس لیے تعین فرمایا کہ جانتے تھے یہ غریب سنی بھائی ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو مولانا صلاح الدین گمراہ کر دیں گے۔ 45 سال رہ کر اس پورے علاقے کی سنیت کو اگر صلاح الدین سے کسی نے بچایا ہے تو تنہا معصوم ملت کی ہے۔ اگر میری بات غلط ہے تو بتاؤں گا، غلط کہہ رہا ہوں، میری بات صحیح نہیں ہے۔ آخر کس نے یہاں پر خدمت کری ہے؟ جس وقت معصومہ ملت نے جامع رشمت کیا ہے ایک کمرہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آج کہتے ہو کہ معصومہ ملت یہاں آئے تو لوٹ کے لے گئے، بتاؤ مجھے معصومہ ملت نے 45 سالہ زندگی میں نے کہا تھا یہ چھوڑے کی تقریر میں بھی حضرت کے مثال کے بعد تقریر کے بعد کہ میاں بمبئی کے اندر ایک عام آدمی ایک عام مولانا جو امامت کرتا ہے 10 سال میں فلیٹ خرید لیتا ہے، 10 سال میں اس کے گھر میں اے سی لگ جاتا ہے، 10 سال میں کروڑ پتی کو فلیٹ ہو جاتا ہے، خرید لیتا ہے۔ 45 سالہ زندگی میں معصومہ ملت نے دکھاؤ کہوں جہاں گاؤں میں کوئی ایک مکان بنایا ہو، کوئی ایک جگہ اپنی خریدی ہو، دکھاؤ مجھے۔ 45 سال میں معصومہ ملت اس علاقے میں اپنا ایک مکان نہ بنائے، لیکن جب گئے جیسا علاقے کے لیے ایک مرکز چھوڑ کر گئے کہ رہتی دنیا کا یہ یادگار قائم رہے گی اور آنسو نہیں چلے، لیکن کبھی روڈ سے گزرے گا تو کہنے میں مجبور ہو جائے گا کہ معصومہ ملت نے دنیا کی دولت نہیں خریدی، قوم کو اپنی مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائی۔ انصاف سے پوچھتا ہوں، نہیں تم زیادہ مجھے 12 سال ہوئے، 2012 میں آیا، آج 24 ہے، مجھے 12 سال ہوئے، تم پیدائشی نہیں سے تم نے معصومہ ملت کی پوری زندگی دیکھی، مجھے بتاؤ کیا وہ رضا کا شیر کبھی کسی سیٹھیے سے ڈرا، کبھی کسی پیسے والے سے ڈرا، کسی سے جو لڑائی لڑی اس نے مجھے بتاؤ کبھی زمین کے لیے لڑی، کبھی جائیداد کے لیے لڑی، کبھی نذرانے کے لیے لڑی، کبھی نذرانے کا مطالبہ کیا؟ 45 سال میں جب اس کی زندگی اٹھاؤ گے تو اس کے دامن میں ایک بھی ٹھپا نہ پاؤ گے۔ آج اس معصومہ ملت کی کرامت پہ حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں ان نابخاروں سے کہ کان کھول کر سن لو، علاقے نے معصومہ ملت کو کرامت دیکھ کر نہیں پہچانا، بلکہ کرامت سے پہلے اپنا آقا مانا ہے۔ گستاخ معصومہ ملت، گستاخ معصومہ ملت، گستاخ معصومہ ملت، معصومہ ملت کی کرامت انتقال کے بعد انتقال کے 6 مہینے کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ انتقال کے 6 مہینے کے بعد، تو اس 6 مہینے کے بعد مجمع تھوڑی تھا، مجمع 6 مہینے پہلے تھا، یہ 6 مہینے پہلے تھے، جنازے میں عاشقوں کا ہجوم 6 مہینے پہلے تھا، جو ہجوم یہ اعلان کر رہا تھا کہ معصومہ ملت کرامت دکھائیں یا نہ دکھائیں، یہ ہمارے رہنما ہے، یہ ہمارے رہنما ہے، یہ ہمارے پیشوا ہے۔ کان کھول کر سن لو، قوم نے معصومہ ملت کو کرامت کی وجہ سے نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی وجہ سے مانا ہے۔ اندھے ہو گئے تم، حسد میں اندھے ہو گئے، تمہیں حسد کھا رہی، حسد میں تم چلے جا رہے، تم نے زندگی میں تکلیفیں دی، تم نے زندگی میں پریشان کیا، تم نے زندگی میں ان کی توہین کری۔ جو لوگ معصومہ ملت کی زندگی میں توہین کر چکے ان سے کیا یہ امید کی جائے گی کہ وہ وصال کے بعد برداشت کریں گے، کہ وہ وصال کے بعد خاموش رہیں گے؟ نہیں، تو یاد رکھو جو حاصل ہے انہیں حسن مبارک، جو چلنے والے ہیں انہیں چلن مبارک، اور جو عاشق ہے انہیں محبت مبارک۔ بے شک اب میں تقریر شروع کرنے سے پہلے یہ بات چاہتی ہوتی گئی، ایک بات آپ سے پوچھوں، میں 2012 میں یہاں پہ آیا، الجامع حشمت کیا میں حضور معصومہ ملت نے اپنے قلم سے اپنے دست مبارک پر قلم دے کر مجھے الجامع حشمت کیا کا صدر المدرسین منتخب فرمایا۔
کمرے میں بیٹھا تھا, میں نے حضرت سے منع کیا میں صدر مدرس نہیں بنوں گا. بولے کیوں؟ میں نے کہا میں کتابیں پڑھاؤں گا, تفسیریں پڑھاؤں گا, سب کچھ کروں گا, مگر صدر مدرس نہیں بنوں گا. بولے کیوں؟ اس نے مولانا آزاد ہمارے کے صدر مدرس. میں نے کہا نہیں بننے گا. بولے کیوں؟ میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی وہ ہیں. اب وہ بولے اچھا دوسری بات, میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ذمہ داری صدر مدرس ہوتی, میں ذمہ داری لینا نہیں چاہتا. میں آزاد خوش آدمی ہوں, آرام سے رہنا چاہتا ہوں, سکون سے. حضرت مسکرائے, فرمایا بیٹا اب میری نظر میں اس مدرسے میں تمہارے علاوہ صدر مدرس بننے کی کسی کی آسمانی حیثیت نہیں ہے. کوئی میری نظر میں نہیں ہے کہ تمہارے ہٹا کر اس کو بناؤ. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. بولے تم مانو یا مت مانو, میں چارٹ میں تمہارا انعام صدر مدرسی کا لکھواؤں گا. اور سن لو, میں کبھی نہیں چاہتا, میرا قسم خدا کی خدا و رسول گواہ ہے کہ میں عالم کو افضل نہیں مانتا, عاشق رسول کو افضل مانتا ہوں. میری تمنا ہے مولا جب میرا جنازہ اٹھے تو زمانہ یہ کہے کہ عاشق رسول جاتا ہے, حضور کا دیوانہ جا رہا ہے, حضور کا چاہنے والا جا رہا ہے. مجھے کوئی تمنا نہیں, کوئی مجھے مفتی کہے نہ کہے, عالم کہے نہ کہے, مولوی کہے نہ کہے, پیر کہے نہ کہے, پیر دادا کہے نہ کہے, مگر تمنا ہے مولا دنیا میں جب جنازہ آئے تو دنیا والے میرے عاشق رسول جا رہا ہے. اور قیامت میں جب قبر سے اٹھ کے یہ گناہگار میدان محشر جائے تو ملائکہ دیکھو عاشق رسول آ رہا ہے. یہ تمنا ہے, یہ آرزو ہے, یہ خواہش ہے, یہ اپنی تمنا ہے. اللہ اوپر کے جہاں رہے تو عاشق رسول کہلائے جائیں اور وہاں رہے تو عاشق رسول. لیکن سنیے آج آپ کو بتا رہا ہوں, پہلی بات میں منصبوں کا لالچی نہیں, اس لیے کہ میں اس خاندان میں پیدا ہوا ہوں اس میں منصب ہی منصب ہے. شیر سنت کا پوتا ہوں, مشاہد ملت کا بھتیجا ہوں اور معصوم ملت کا بیٹا. اور کتنے منصب چاہیے, لیکن حضرت کے وصال سے 7 سال قبل 7 سال پہلے حضور معصوم ملت نے پیلی بھیت شریف کی سرزمین پر برآمدے میں بیٹھ کر مجھے بلایا, بیٹھو یہاں. حضرت کی طبیعت خراب تھی, میں بیٹھ گیا. حضرت نے فرمایا بیٹا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہو رہی ہے, لہذا میں اپنے تمام اولاد و وظائف اور تمام اشغال, خاص طور سے پیلی بھیت کے مفتی کا منصب اور اس کی تمام ذمہ داریاں, بلکہ جو ذمہ داریاں معصوم رضا کے کاندھوں پر تھی وہ ساری ذمہ داریاں تمہارے سپرد کر رہا ہوں. اپنے بزرگوں سے جو کچھ مجھے ملا وہ سب بیٹا تمہیں دے رہا ہوں. اب آگے سے مفتی پیلی بھیت کے تم رہو گے, یہ ایرے ایرے نے نہیں, مجھ کو معصوم ملت نے بنایا ہے. لیکن میں نے اسی وقت اپنے سے کہا میں اس کا اعلان نہیں کروں. بولے کیوں نہیں کرو گے؟ اعلان کروں. میں نے کہا مجھے مذہب نہیں چاہیے, مجھے آپ کی زندگی ہے, آپ کے علاوہ کوئی میرے نظر میں مفتی کے لائق نہیں, آپ ہیں کافی ہیں. حضرت کا وصال ہوا, سنو ہم لالچی نہیں ہیں. حضرت کا جب وصال ہوا تو حضور فاتح کشمیر اور حضور ناصر ملت نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے پاس آئے آپ یہ پوچھنا فاتح کشمیر سے بھی اور ناصر ملت سے بھی. میں نے پرچستہ کہا میں پگڑی نہیں بنواؤں گا فرحان میاں کے بارے میں, مجھے لالچ نہیں ہے. وہ کہنے لگے نہیں, مفتی کی ذمہ داری تمہیں دی جائے گی, تمہارے ابو کی جگہ پہ تم آؤ گے, تمہیں کو ذمہ داری دیتے تھے, تمہیں کو ذمہ داری دیا کرتے تھے. میں نے بار بار حضور فاتح کشمیر سے بھی کہا, حضور ناصر ملت سے بھی کہا مجھے یہ منصب نہیں چاہیے, نہ گناہگار نہ خطا کار, فرحان میاں کو دے دیجیے, قابل بھی ہے ماشاء اللہ, قلم بھی بڑا مضبوط ہے, ان کو دے دیجیے, وہ اپنے مفتی ہے پیلی بھیت کے. میں جامع حشمتیہ کا خادم ہوں, مجھے حضرت وہاں کی خدمت دے رکھی ہے, میں وہاں کی خدمت کروں گا, وہ یہاں کی خدمت کیا کرے. لیکن مجھ کو حضور فاتح کشمیر حضور ناصر ملت نے زبردستی کا نہیں, تمہارا یہ اعلان کیا جائے گا, تمہاری پگڑی باندھی جائے گی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے میں الحمدللہ منصب کا لالچی نہیں ہوں, مگر مجھے جو کچھ ملا ہے وہ ایرے میرے نہیں, میرے بزرگوں سے ملا ہے. اللہ والوں نے میرے بزرگوں نے لیا. آج
اب میں آپ کو بتاؤں علاقہ یہ مرہون ملت کا معصوم ملت کا علاقے مسلمیت کی علم اٹھایا معصوم ملت نے. مجھے بتاؤ اسی علاقے کے اندر بڑھاتے ہوئے شادیاں ہوئی مئی جون میں نکاح ہوئے. اگر معصوم ملت پہنچ گئے اور پتہ چل گیا کوئی وہابی ہے تو اپنی چھڑی لے کے وہیں سے نکالنا ہے معصوم ملت نے. نہ پھر اسٹیٹ کی پرواہ کری, نہ پھر نہ پیسے والے کی پرواہ کری, نہ پھر نہ نیتا نیتی کی پرواہ کری, نہ پھر نہ مولانا مولوی کی پرواہ کری. سب معصوم ملت کی پرواہ کری, مسلک اعلیٰ حضرت کی پرواہ کری ہے, مشرق شریعت سنت کی پرواہ کری ہے, مشاہد ملت کی پرواہ کری ہے. آپ ان ساری گفتگو کے بعد جو حاصل ہے جو نچوڑ ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں 2012 میں نے اس معصوم ملت کو یہاں پوری زندگی نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا, اور 2000 غالباً 13 یا 14 میں معصوم ملت نے تعزیہ بنوا کے رکھا.